روحانیت میں یہ چکراز کیا ہیں؟ ضرور آپ نے سنا ہوگا، اس کو اندریاں بھی کہتے ہیں۔ تو چکراز کے بارے میں آج سمجھیں گے۔ چکراز 7 ہوتے ہیں، اور جیسے لطائف ہوتے ہیں نا، وہ جو لطائف ہوتے ہیں وہ سینے میں 5 ہوتے ہیں، وہ بھی 6 بھی ہوتے ہیں، 7 بھی ہوتے ہیں، 11 بھی ہوتے ہیں، لیکن نارملی چکراز اور لطائف میں یہ فرق بتایا جاتا ہے کہ چکراز بالکل ورٹیکل ہوتے ہیں انسان کی باڈی میں، اور جو لطائف ہے وہ سینے میں 5، ایک نابی کی جگہ پہ، ایک تھرڈ آئی کی جگہ پہ، اس طریقے سے یہ لطائف کو الگ کرتے ہیں اور چکراز کو الگ کرتے ہیں۔ اچھا، ان چکراز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی اپنی لوکیشن ہوتی ہے۔ روٹ چکرا، ہیڈ، پھر تھرڈ آئی، یہ ساری مختلف قسم کی ان کی لوکیشنز ہیں، اور لوکیشن کے حساب سے ہی ان کے سارے جو کام ہیں ریلیٹڈ وہ ان کے ہوتے ہیں ساتھ۔ ان کا اپنا ایک مخصوص کلر ان کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ اچھا، اب چکراز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 7 چکرا ہیں ان کو بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کسی کی کمیونیکیشن ویک ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو چکرا آپ کا جو کمیونیکیشن کے سے تعلق رکھتا ہے اس کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی وہ کمیونیکیشن والا چکرا جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو جائے گی۔ اچھا، ایک چکرا ہے جس کو روٹ چکر بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہ روٹ چکرا جو ہے وہ اگر صحیح ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ساری انرجی، وہ ایک روٹ، کیونکہ اس کا نام ہی روٹ ہے، تو وہ مین اگر وہ صحیح ہوگا تو سارے دوسرے چکراز بھی بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، روٹ چکرا کو ایکٹیو کرنے کے لیے یا بیلنس کرنے کے لیے، اس کی انرجی ہائی کرنے کے لیے اسی پہ کام کرتے ہیں۔ اب لطائف بھی اسی طرح ہے، یہ سارے روحانیت کی چیزیں ہیں۔ یہاں پہ صرف سمجھنا یہ ہوتا ہے، یہ سب ازیوم کرنا پڑتا ہے کہ یہ لطائف یہاں اس جگہ پہ موجود ہے۔ انسان کی روح، جیسے آرگنس ہوتے ہیں جسم میں، ہارٹ، لنگس، مختلف قسم کے آرگنس ہیں، لیور، اسی طرح روح جسے ہم کہتے ہیں اسپرٹ، اس میں بھی آرگنس ہیں۔ اس میں جو میں نے بتایا کہ چکراز، ہندوازم میں چکراز کہا جاتا ہے، اور ان کے اپنے نام ہیں، کام سیم ہیں، لیکن وہ اب صوفیزم میں بھی مختلف ہیں، جیسے نفس، لطیفہ نفس ہو گیا، پھر اس کے بعد قلب ہے، خفی ہے، اخفا ہے، سر ہے، یہ مختلف اس میں بھی ہے۔ اب ان کے کام سے ہمیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ کون سا لطیفہ یا کون سا چکرا ڈسٹرب ہے، اس پہ زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو ہندوازم ہے اس میں کیا کرتے ہیں، زیادہ تر آپ کو میڈیٹیشن کرایا جاتا ہے، اس میڈیٹیشن میں اتنا زیادہ وہی کوئی چانٹنگ نہیں ہوتی، بس میڈیٹیشن کرا کے اور دھیان کرا کے چکرا کو بیلنس کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جب ہم بات کریں گے اسلامک صوفیزم میں، یہاں پہ کوئی مرشد اپنے مرید کو سامنے بٹھا کے اور ذکر اذکار دے کے، فار ایگزامپل اگر لطیفہ قلب کو ایکٹیو کرنا ہے، جاری کرنا ہے، تو اس کا ایک خاص مخصوص اللہ، جیسے ایک اس کا ذکر ہے اللہ کا، تو وہ اللہ کا ذکر دے کے وہ مرشد اپنے مرید کو سامنے بٹھا کے اس کا قلب جاری کرتا ہے، اور جیسے ہی اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا لطیفہ قلب اب ایکٹیو ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح دوسرے جو بھی 5 اور یا 6 لطیفے ہیں، لطیفہ نفس ہو گیا یا ڈفرنٹ، جیسے میں نے بتایا، ان کے لیے بھی الگ الگ ذکر اذکار ہوتے ہیں، میڈیٹیشن بھی یہاں پہ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر کام مرشد اپنے سامنے بٹھا کے ذکر اذکار دے کے اور خود فیض دیتا ہے، یہ اس میں ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سارے لطیفوں کے ساتھ انسان کی زندگی کے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا نا، چکراز کے ساتھ بھی انسان کی زندگی کے معاملات جڑے ہیں، کہ اگر ان کی کمیونیکیشن ویک ہے تو اس خاص مخصوص جو چکرا ہے اس کو پکڑنا پڑتا ہے، اس پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح
لطائف الستہ میں بھی جب ہم اس 6 جو ہمارے لطیفے ہیں ان میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، ان کا تعلق بھی انسان کے روزمرہ کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی چیز میں کم ہوتا ہے، اگر اس کسی کا نفس کمزور ہے، نفس سے مراد وہ بہت ساری چیزوں میں گناہ بھی کرتا ہے اور اس پہ ملامت بھی نہیں ہوتا، نفس امارہ کا مریض ہے، اگر اس کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بھی زیادہ بول رہا ہوں، چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، اپنی جو خواہشات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا لطیفہ نفس جو ہے وہ کمزور ہے۔ اب اس پہ کام کرنا ہے، اس پہ ذکر اذکار کا کام کرنا ہے۔ اگر اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے، انسان کے دل میں بہت ساری ایسے غلط خیالات آتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو لطیفہ قلب ہے وہ کمزور ہے، اس کو جاری کرنا ہے، اس کو ایکٹیو کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے جو راز نہیں رکھ پاتا، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بس کہ کہیں پہ پتہ چلتی ہے تو پوری دنیا میں جا کے وہ تہلکہ مچانا شروع کرتا ہے، اگر کسی کا اس کو کوئی راز مل گیا تو لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا لطیفہ اخفا وہ کمزور ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا، ہر لطیفے کا اپنا کام ہے۔ ایک سلطان اذکار لطیفہ ہے تھرڈ آئی کا، کوئی اس پہ کام کرتا ہے اور اس کی تھرڈ آئی اتنی بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، یہ صوفیزم اسپریچولیٹی کا ایک پریکٹس ہے، اس کا ہی درس ہے۔ چاہے آپ مسلم ہو، چاہے آپ ہندو ہو، چاہے کسی بھی ریلیجن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسپریچولیٹی بالکل ریلیجن کے جو پیرالل کام کر رہی ہوتی ہے، جو اسپریچول جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی پہ ہی کام کرتے ہیں، وہ کردار پہ کام کرتے ہیں۔ اصل یہ لطائف جو ہیں، یا ہم چکراس کو اگر دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں اصل میں جو صوفیزم ہے اس میں یہ چیزیں آتی ہیں، اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو کردار ہے اس کو بنایا جاتا ہے، لطیفہ ہو یا لطائف ہو یا چکراس ہو، یہ دونوں چیزیں انسان کے کردار کو بنانے کے لیے، انسان کے روزمرہ کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ان پہ کام کیا جاتا ہے۔ تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو چلانا اپنا ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ میڈیٹیشن کر کے اس کو اور چکراس کو اوپن کریں، کیونکہ میں نے کہا کہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے اگر آپ کہیں گے روٹ چکرا کیسے اوپن ہوتا ہے، اس کے ہزاروں آپ کو طریقے مل جائیں گے۔ اگر آپ لطائف کے بارے میں بھی دیکھیں گے یوٹیوب پہ، اس پہ بھی آپ کو ہزارے مل جائیں گے۔ بات ایک ہی ہے، طریقے منزل ایک ہے، راستے شاید الگ الگ ہیں، لیکن منزل جیسے میں نے کہا ایک ہے، جانا اسی جگہ ہے۔ اپنے معاملات، اپنے کردار کو بہتر کرنا، اپنے کردار سے خوشبو آئے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے راستہ کون سا چنا ہے، راستہ مشکل ہے، کہیں پہ آسان ہے، منزل صحیح ہونی چاہیے، منزل کی طرف جو ہے نا وہ آپ کا بالکل دھیان ہونا چاہیے، اور اس سے آپ کے دنیا کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے اور دین اور آخرت کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔